نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرها والمدح هو الثناء على الجميل مطلقا تقول حمدت زيدا على علمه وكرمه ولا تقول حمدته على حسنه بل مدحته وقيل هما أخوان يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمدللہ الف لام جنس کے لیے لے لیں، تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہیں. استغراق کے لیے لے لیں، تمام تعریفیں جنس کے لیے لے لیں، جن سے تعریف اللہ کے لیے ہے، یعنی ہر تعریف اللہ کے لیے ہے. معال کے اعتبار سے جنس اور استغراق کا ایک فائدہ ہوتا ہے، یعنی دونوں میں کوئی فرض بھی باہر نہیں ہوتا. اور اگر آدھے ذہنی خارج کے لیے لے لیں تو صفات الوہیت اللہ کے لیے ہیں. مزید تحقیق پہلے گزر چکی ہے خطبہ میں. الحمد هو الثناء علی الجمیل الاختیاری. ثنا تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے. صفات کمالیہ کا اظہار، ظاہر ہونا، ظاہر کرنا، جیسا کہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یہاں صفات کمالیہ کا اظہار ہے. دوسرا معنی مطلق ذکر، چاہے خیر کا ہو چاہے شر کا ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ ومن اثنیتم علیہ شرا وجبت لہ النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرا ہے ذکر باللسان، لیکن اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ اگر ذکر باللسان ہو تو آپ نے تو پہلے کہا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ثنا کیا ہے تو زبان کے ساتھ ذکر کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جل شان کے لیے زبان ثابت نہیں، کیونکہ اگر زبان ثابت کرو گے تو یہ تو جسم صاحب جسم کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل والہ صاحب جسم پر شمار ہوں گے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم ہو گیا تو پھر تو وہ جوہر اور پھر حادث وغیرہ کی طرف بات چلی جائے گی. اس وجہ سے یہاں یہ معنی صحیح نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذکر باللسان سے مراد قوت تکلم ہے، اور قوت تکلم سے مراد الافاظت ما شعور الفیض فیضان و ارادته. الافاظت ما شعور الفیضان و ارادته، یا شعور الفیض ما و ارادته. افاظہ کسے کہتے ہیں؟ ثنا قوت تکلم کیا کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنے ارادہ اور فیض کے شعور کے ساتھ فیضان کرنا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی صادق ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل والہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں. حمد کسے کہتے ہیں؟ وہ ثناء، وہ صفات کمالیہ کا اظہار ہے. علی الجمیل الاختیاری، تمام اختیاری صفات پر
چاہے نعمت کے بدلے میں ہو یا غیر نعمت کے بدلے میں. یہاں علی الجمیل الاختیاری سے مراد کیا ہے کہ جس آدمی کی صفت آپ بیان کرتے ہیں وہ فاعل مختار ہو، وہ فاعل مختار ہو، اور وہ اس سے یہ صفت جو جمیل صفت یہ ادا ہو رہی ہے، چاہے وہ اختیاراً ادا ہو رہی ہے، اس کی یہ صفت چاہے اختیاری ہو یا اضطراری ہو کوئی بات نہیں، لیکن وہ فاعل مختار ہو. تو کسی فاعل مختار کی صفت کرنے کو حمد کہا جاتا ہے، چاہے اس فاعل مختار نے آپ پر نعمت کی ہو، اس کے بدلے میں آپ ثنا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، یا اس نے فاعل مختار نے آپ پر نعمت تو نہیں کی ویسے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں. وہ ثنا و حمد تعریف کرنا ہے علی الجمیل الاختیاری، فاعل مختار کی صفات جمالیہ پر، من نعمت او غیرہا، یہ حمد نعمت کے مقابلے میں ہو یا غیر نعمت کے مقابلے میں. یہ فاعل مختار میں نے اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بابت کہا جاتا ہے کہ افعال ذاتیہ جیسے کہ اللہ کی حیات، یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل والہ کی ایسی صفات نہیں کہ وہ جب چاہیں اپنے سے دور کر دیں، وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے دور نہیں ہوتی. اس وجہ سے ہم نے یہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد کا اطلاق نہیں ہوتا. اس وجہ سے ہم نے علی الجمیل الاختیاری، کیا مطلب کہ فاعل مختار کی صفات پر تعریف کرنا، یہ کیا ہے؟ حمد کہلاتا ہے. والمدح هو الثناء علی الجمیل مطلقا، اور مدح یہ تعریف کرنا ہے اچھی صفات پر، علی الجمیل مطلقا اچھی صفات پر، لیکن یہ مطلقا ہے، چاہے وہ اس کے اختیار میں ہو یا نہ ہو. کیا معنی کہ وہ فاعل مختار ہو یا نہ ہو. تقول حمدت زیدا علی علمہ و کرمہ، آپ کہیں گے کہ میں نے زید کی تعریف کی اس کے علم پر اور اس کے کرم پر، کیونکہ یہ علم یہ فاعل مختار ہے. اگر وہ پہلے علم حاصل نہ کرتا تو اس کو علم آ سکتا تھا؟ نہیں. کرم بھی اس کے اختیار میں ہوتا ہے، اگر وہ سخاوت نہ کرے تو وہ اس کی طرف کرم بھی منسوب نہیں ہو سکتی. لہذا یہاں آپ حمید تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک فاعل مختار کی اچھی صفت پر آپ نے تعریف کی. ولا تقول حمدتہ علی حسنہ، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اس کے حسن پر اس کی تعریف کی، کیونکہ یہ صفت اس کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن ہم اگر اس طریقے سے یہ تعریف کریں تو یہ مزہ نہیں دیتا. اس وجہ سے آپ عام معنی کریں اور یہ کریں کہ آدمی کے اختیار میں صفات ہوں تو اس پر تو کریں. اگر آدمی کے اختیار میں صفات نہ ہوں تو پھر حمید تو نہیں کہیں. اب دیکھیں میں فاعل مختار ہوں لیکن حسن تو میری اختیار میں تو نہیں ہے، اس وجہ سے میری تعریف حسن پر اگر ہو جائے تو وہاں مدحتہ علی حسنہ کہا جائے گا. اس سوال سے بچنے کے لیے تو ہم نے فاعل مختار کا معنی وہاں لیا، لیکن یہاں اچھا نہیں بنتا، مناسب نہیں بنتا. اس وجہ سے یہاں یہ معنی لے کہ ہم نے حمد تو میں نے حمد کیا، تعریف کی زید کا اس کے علم اور اس کے کرم پر. کیوں؟ یہ صفت اس کے اختیار میں تھے. ولا تقول حمدتہ علی حسنہ، میں نے اس کے حسن پر اس کی تعریف کی. یہ حسن انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. والمدح هو الثناء
بل مدحتہ، بلکہ یہ کہے گا، بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ میں نے اس کی تعریف کی، یعنی اس کے حسن پر. وکیل ہما اخوان، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ دونوں مترادف ہیں یا متلازم ہیں. دیکھیں علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے اخوان کہا ہے، تو بظاہر تو معنی یہ ہوتا ہے کہ الحمد کا جو معنی ہے وہی معنی مدح کا بھی ہے. لیکن علامہ تفتازانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کشاف کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ یہاں مراد اشتقاق کبیر ہے، کہ دونوں اشتقاق کبیر میں ایک جیسے ہیں. اشتقاق کی 3 قسمیں ہیں. اشتقاق صغیر، دونوں ترتیب اور معنی میں ایک جیسے ہوں، جیسے کہ ضربہ ضربن، ضربہ ضربن، تو ضربہ ضربن سے نکلا ہے، ترتیب بھی ایک ہے اور معنی بھی ہے، دونوں میں ضرب کا معنی پایا جاتا ہے، لہٰذا اس کو اشتقاق صغیر کہتے ہیں. اور اشتقاق کبیر یہ ہوتا ہے کہ الفاظ تو حروف تو وہی ہوتے ہیں لیکن ترتیب میں تبدیلی ہوتی ہے، معنی میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، جیسے کہ مدح اور حمد، لحم اور حمل. تو لحم اور حمل یہ کیا ہے؟ لام حا میم ہے، وہاں حا میم لام ہے، ترتیب میں بھی تبدیلی اور معنی میں بھی تبدیلی، البتہ الفاظ تینوں کے ایک ہیں. اور اشتقاق اکبر یہ ہوتا ہے کہ 3 میں سے 2 حروف میں برابر ہوتے ہیں، جیسا کہ فلغن، فلجن، فلحن، فلح، فلج، فلغ. تو یہاں فا لام میں کیا ہے؟ یہ مناسبت ہے، دونوں میں ایک جیسے ہیں، اس کو اشتقاق اکبر کہا جاتا ہے. تو یہاں ہما اخوان، مدح اور حمد دونوں اشتقاق کبیر میں بھائی ہیں. وشکر فی مقابلۃ النعمت قولا وعملا واعتقادا، اور شکر یہ نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے. ہم نے حمد کس کے مقابلے میں کہا تھا کہ عام ہے، چاہے نعمت کے مقابلے میں ہو چاہے غیر نعمت، اور شکر نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے. اور یہ 3 قسم کا ہوتا ہے، قول کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، اعتقاد کے اعتبار سے بھی. قال، ایک شاعر نے کہا ہے، افادتکم النعماء منی ثلاثۃ، آپ نے مجھ پر نعمتیں کی تو کیا ہوا؟ فائدہ دیا تم کو نعمتوں نے میری طرف سے 3 چیزوں کا. آپ نے مجھ پر نعمتوں کی بارش برسائی، میں نے بھی بدلے میں کوئی چیزیں دی، اس سے آپ لوگوں نے استفادہ کیا. یدی ولسانی وضمیر المحجبہ، یدی میرے ہاتھوں سے، افادتکم تمہیں فائدہ دیا، مجھ سے 3 چیزوں کا، 3 چیزوں کا آپ نے مجھ سے فائدہ لیا. یدی میرے ہاتھ سے، ولسانی میری زبان سے، وضمیر المحجبہ اور میرے چھپے ہوئے دل سے بھی فائدہ اٹھایا. مطلب کیا ہے کہ ہاتھ کے ساتھ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا، یہ عملاً ہو گیا. زبان کے ساتھ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا، یہ قولاً ہو گیا. دل میں آپ کی محبت چھپائے رکھی، میرے دل میں آپ کی محبت آ گئی، یہ اعتقاداً ہوا. فَهُوَ أَعَمُّ مِنْهُمَا مِنْ وَجْهٍ وَأَخَصُّ مِنَ الْآخَرِ. تو یہ شکر باعتبار مورد کے یہ عام ہے، کیونکہ جائے ورود جو ہے قول ہے، عمل ہے، اعتقاد ہے، یعنی ہاتھ، زبان اور دل ہے، تو اس لحاظ سے یہ عام ہے.
اور مدح اور حمد کا مورد وہ خاص ہے، جائے ورود وہ زبان ہے صرف، یہ تین، یہ شکر تین اور یہ دو صرف ایک چیز سے حاصل ہوتی ہے زبان سے. وَأَخَصُ من آخر، اور دوسری وجہ سے خاص ہے، یہ متعلق کے اعتبار سے، متعلق کے اعتبار سے شکر نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور مدح اور حمد عام ہے، چاہے نعمت ہو چاہے غیر نعمت ہو.